میرا پیمبر عظیم تر ہے، میرا پیمبر عظیم تر ہے۔ محمد سید الکونین والثقلین، محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم، مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز محتشم بزرگوں، دوستوں اور میری ملت کے عظیم نوجوانوں، آج کے درس کا عنوان وسیلہ کی شرعی حیثیت۔ جو ہم وسیلہ دیتے ہیں ولیوں کا، بزرگوں کا، پیغمبروں کا، اس کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ اللہ رب العزت جل جلالہ نے قرآن کریم کے اندر بالکل واضح الفاظ کے اندر، بہت ہی آسان الفاظ کے اندر ارشاد فرمایا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اور یہ خطاب ایمان والوں سے ہے۔ فرمایا اے ایمان والو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، وابتغوا الیہ الوسیلہ، اور اس تک پہنچنے کے لیے، اسے پانے کے لیے، یعنی اللہ کو پانے کے لیے وسیلہ تلاش کرو۔ اس میں ویسے اعتراض جو ہے وہ نہیں ہونا چاہیے تھا، لیکن صاحب ذرا کچھ دین دشمن جنہوں نے انگریزوں کے پیسے کھائے، انگریزوں سے مال لیا، عقائد پر ڈاکہ زنی تو کرنی تھی، صاحب ذرا پیسہ جو لیا ہوا تھا، بزرگ فرماتے ہیں سب سے پہلے اس کا انکار ابن تیمیہ نے کیا تھا، وسیلے کا انکار، جبکہ قرآن کی نص موجود ہے۔ قرآن پاک کی آیت تو رہی آیت، میں اکثر کہتا ہوں قرآن پاک کی آیت تو رہی آیت، الفاظ تو رہے الفاظ، کوئی زبر یا زیر کو نیچے سے اوپر کر دے وہ بھی دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ یہاں تو پورا عقیدہ ہے۔ چھٹا سپارہ سورۃ مائدہ، واضح الفاظ ہیں، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، وابتغوا الیہ الوسیلہ، اور اس تک پہنچنے کے لیے وسیلہ تلاش کرو۔ اس پر ویسے کہاں میرا رب اور کہاں یہ دنیاوی مثالیں، میں دنیاوی مثال دے دیتا ہوں۔ یارو ہم نے اگر چھت پر چڑھنا ہو نا تو ڈائریکٹ ہم چھت پر نہیں چڑھ سکتے جب تک سیڑھیاں نہ ہوں۔ بچہ پیدا کرنا ہو تو ماں کے لیے باپ، باپ کے لیے ماں، دو خاتون اور مرد کا ہونا لازمی ہے، ایک دوسرے کے لیے وسیلہ ہوں تب دنیا میں بچہ پیدا ہوتا ہے۔ یہ دنیاوی مثالیں دے رہا ہوں آپ کو۔ کوئی کیس جیتنا ہو، جج تک پہنچنے کے لیے ہمیں وکیل کی ضرورت ہوتی ہے، خود نہیں منہ اٹھا کر بات کرنا شروع کر دیتے، نہ، وکیل کی ضرورت ہوتی ہے۔ طبیعت خراب ہو جائے تو پھر ڈاکٹر کا وسیلہ لیا جاتا ہے۔ تو میں ان دوستوں سے گزارش کرتا ہوں جو وسیلے کے منکر ہیں، جو وسیلہ نہیں مانتے، جب اللہ نہ کرے ان پر کوئی کیس آئے تو پھر وکیل نہ کروایا کریں، بیمار ہوں تو ڈاکٹر کے پاس نہ آ جایا کریں، گھر میں اندھیرا ہو جائے تو پھر بلب کا سہارا نہ لیا کریں، پھر بھوک لگے تو بھوک کو مٹانے کے لیے روٹی کا وسیلہ نہ لیا کریں۔ یہ سارے وسیلے ہیں، یہ دنیا ہے ہی وسیلے پر قائم، اور اللہ رب العزت جل جلالہ نے اپنے محبوب کو بھیج کر یہ آیت نازل فرما دی، فرمایا اے لوگو، اگر مجھ تک پہنچنا ہے تو تمہیں داتا علی حجویری کا وسیلہ لینا پڑے گا، غوث اعظم کا وسیلہ لینا پڑے گا، اور مختصر کرتا ہوں نبیوں ولیوں کا، اور سب سے بڑا وسیلہ جو ہے وہ میرے محمد کا لینا پڑے گا۔ اس میں کوئی تقریر یا کوئی خطابت نہیں ہے، یہ ایک عقیدہ ہے، ایک نظریہ ہے۔ یاد رکھیں، وسیلہ اہل اسلام کا شعار ہے،
مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لے کر حضرت آدم پاک تک، اب الٹا چلیں، بظاہر پہلے نبی حضرت آدم پاک ہیں اور آخر میں مصطفیٰ تشریف لائے۔ حضرت آدم پاک سب سے پہلے نبی ہیں۔ قرآن کہتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے جب خطا اجتہادی ہوئی نا، غلطی ہو گئی، تو آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین پر اتار دیا۔ آپ نے پڑھا ہے، سارا سنا ہوا ہے۔ 1 سال نہیں، 2 سال نہیں، 300 سال تک آدم پاک روتے رہے، گڑ گڑاتے رہے، رب کی بارگاہ میں معافی مانگتے رہے، مغفرت مانگتے رہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے معاف نہیں فرمایا۔ اس حدیث پاک کو حضرت حاکم نے روایت کیا ہے، فرماتے ہیں کہ جب آدم علیہ السلام سے خطا اجتہادی ہوئی، یہاں پر میں ٹھہر کر موضوع سے ہٹ کر بات ہے، ہمارے ہاں یہ کفریہ کلمہ بولا جاتا ہے، کوئی ہم سے غلطی ہو جائے نا، کہہ دیتے جی خطا تو ہمارے باپ آدم سے بھی ہو گئی تھی۔ ایسا نہیں کہنا چاہیے، کیونکہ ان کی خطا اور ہماری خطا میں فرق ہے۔ وہ نبی ہیں اور نبی کے لیے خطا ایسا نہیں کہنا چاہیے، ان سے خطا اجتہادی ہوئی۔ خیر حضرت حاکم کہتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام نے 300 سال رب سے معافی مانگی، نہ معافی ملی۔ ایک دن بیٹھے تھے، رو رہے ہیں، آنکھوں سے آنسو جاری ہیں۔ حضرت حاکم کہتے ہیں، روایت پاک میں ہے، اچانک ذہن میں خیال آیا، فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ، اللہ تبارک تعالیٰ نے کلمات ڈال دیے۔ 300 سال رو لیا نا، پھر کلمات رب تعالیٰ نے عطا فرمائے، القاء کیے، ذہن میں ڈالے۔ فتاب علی، پھر آدم پاک نے وہ الفاظ کیا تھے، یا اللہ مجھ سے خطا ہوئی ہے، میں تیری بارگاہ میں اتنا عرصہ رویا ہوں، تو نے معاف نہیں کیا، میں تیری بارگاہ میں ذات محمد نہیں، اسم محمد، ذات الگ ہوتی ہے، اسم الگ ہوتا ہے، یا اللہ تیری بارگاہ میں حضرت محمد مصطفیٰ کے نام کا وسیلہ دیتا ہوں، تو مجھے معاف فرما دے۔ سرکار فرماتے ہیں جو ہی حضرت آدم علیہ السلام نے وسیلہ دیا نا، اللہ تعالیٰ نے فوراً معاف فرما دیا۔ اور وہاں پر پھر حدیث پاک کے الفاظ ہیں، پوچھا اے آدم تو نے میرے محمد کو پہچانا کیسے؟ 300 سال تو روتا رہا، آج تو نے کیسے پہچانا؟ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے خود القاء فرمایا، خود ہی قرآن پاک کی نص ہے، اس کا انکار تو نہیں ہو سکتا، خود ہی القاء فرمایا، خود ہی کا کیسے پہچانا؟ عرض کی یا اللہ جب تو نے مجھے پیدا فرمایا تھا، میں نے میرے اندر روح کو پھونکا، میں نے آسمان کی طرف عرش کی طرف نظر کی تو میں نے دیکھا کہ ایک پائے پر لا الہ الا اللہ لکھا ہے اور دوسرے پر محمد رسول اللہ لکھا ہوا ہے۔ میں پہچان گیا کہ وہ عظیم ہستی جو ابھی دنیا پر آئی نہیں ہے لیکن نام پہلے لکھا ہوا ہے۔ اور یہاں پر اگرچہ موضوع نہیں ہے لیکن لگے ہاتھوں دلیل دیتا جاؤں، جو میرے بھائی کہتے ہیں نا انگوٹھے چومنا کہاں سے ثابت ہے، یہ کس نے لکھا ہے، ان کے لیے بھی یہی اسی قرآن پاک کی آیت کی تفسیر سے دلیل دیتا ہوں۔ حضرت آدم پاک کو جب معاف کر دیا گیا نا تو آج کی یا اللہ اتنا محبوب نبی ہے، اتنا محبوب شخصیت ہے، تو پھر کرم فرمانا آدم کو اس کا دیدار بھی کروا دے۔ اللہ تعالیٰ فرمانا آدم ابھی کیپیسٹی نہیں ہے، ابھی تیرے اندر طاقت نہیں ہے، ہاں اتنا کرتا ہوں تیرے انگوٹھوں میں ان کا نام لکھ دیتا ہوں۔ روایات میں آتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کے انگوٹھوں میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لکھا، اور جب دیکھا نا حضرت آدم علیہ السلام نے، محبت ہوئی، پیار ہوا، فوراً چوما اور آنکھوں پر لگا لیا۔ تو یہ من گھڑت بات نہیں ہے، یہ کسی مولوی کی بات نہیں ہے، قرآن پاک کی تفسیر پڑھا کریں نا، پڑھنے سے پتہ چلتا ہے۔ اچھا جی، قرآن پاک کا انداز رکھیں، سب سے پہلے کون سی صورت نازل ہوئی آپ کو پتہ ہوگا؟ گلا کھینچ رہا ہے، سانس کھینچ رہا ہے، سب سے پہلے کون سی آیت نازل ہوئی جی؟ اقرا، اقرا لیں جی، حدیث پاک بخاری شریف کی، سرکار تشریف لائے غار حرا کے اندر، ادھر سے جبریل آ گئے، آج کی اقرا، ٹائم زیادہ ہو گیا، اقرا، سرکار نے فرمایا ما انا بقارئ، کیا فرمایا؟ ما انا بقارئ۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے سرکار کو یوں بغل گیر کیا، زور سے دبایا، فل اپنی طاقت جو تھی نا نورانی طاقت فل زور سے دبایا، اور پھر عرض کی اقرا، سرکار فرمایا ما انا بقارئ۔ سرکار فرماتے تیسری مرتبہ جبریل نے پھر ایسا کیا، مجھے پکڑا، بغل گیر کیا اور زور سے دبایا،
اور حدیث پاک بخاری کی زور سے دبایا، ما انا بقارئن، انہوں نے کہا اقرا، میں نے کہا ما انا بقارئن، لوگ تو ترجمہ کرتے ہیں نا ڈنڈی مار جاتے ہیں، میں پڑھا ہوا نہیں، حالانکہ اس کا ترجمہ یہ نہیں ہے، اس کا ترجمہ یہ بنتا ہے ما انا، میں نہیں ہوں، بقارئن، اس کو پڑھنے والا، پڑھنے والے کا لفظ ہے، میں پڑھنے والا نہیں ہوں۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے 3 مرتبہ ایسا کیا، بالآخر سرکار ہر جملے پر یہ فرماتے ما انا بقارئن، ما انا بقارئن، میں پڑھنے والا نہیں، میں پڑھنے والا نہیں، میں پڑھنے والا نہیں۔ بالآخر حضرت جبریل نے عرض کی اقرا بسم ربک الذی خلق، میرے کہنے پر نہیں پڑھتے، اپنے رب کے نام سے ہی پڑھ لیجئے۔ قرآن کی پہلی آیت جو نازل ہوئی وہ بھی ہمیں وسیلے کا درس دیتی ہے، اور بے شمار روایات ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام آپ نابینا ہو گئے، لوگ کہتے ہیں نا نابینا ہو گئے، لیکن میں نہیں کہتا نابینا ہو گئے، کیونکہ نابینا ہونا عیب ہے، نابینا ہونا عیب ہے، اور ہر نبی عیب سے پاک ہوتا ہے۔ نابینا ہونا، آنکھیں نہ ہونا عیب ہے، اور نبی عیب سے پاک ہوتا ہے۔ پھر اس کا ترجمہ کیا کریں گے؟ میری محبت کہتی ہے، میرا پیار کہتا ہے، میرا عشق کہتا ہے کہ نبی کا نام جب آئے تو محبت سے نام لینا سنیوں کی علامت ہے۔ یہ نہیں کہنا نبی نہ ہو گئے، بلکہ یہ کہنا ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت یوسف علیہ السلام کی محبت میں اس قدر روئے کہ ان کے علاوہ کوئی اور نظر ہی نہیں آتا تھا آپ کو۔ یہ محبت کا ترجمہ۔ پھر روایت بڑی لمبی ہے، قرآن پاک کا جو ہے واقعہ ہے، حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنا قمیص بھیجا، خود نہیں بلکہ قمیص بھیجا، حضرت یعقوب علیہ السلام نے آنکھوں پر لگایا، اللہ نے بینائی عطا فرما دی۔ یہ ساری روایات قرآن پاک بھرا پڑا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک صحابی حاضر ہوئے، حضرت عثمان بن حنیف اس کو روایت کرتے ہیں، صحابی حاضر ہوئے، آخری روایت ہے، عرض کی یا رسول اللہ میری آنکھیں نہیں ہیں، آپ کرم فرمائیں، اللہ سے آنکھیں دلوا دیں۔ صحابہ کا نظریہ دیکھیں، صحابہ ہمارے لیے مشعل راہ ہیں، یاد رکھیں، میں قربان جاؤں اس مٹی پر جس پر صحابہ نے پیشاب کیا ہے، قدم رکھنا بڑی دور کی بات ہے، میری اپنی محبت ہے، جس مٹی پر صحابہ نے پیشاب کیا ہے میری جان اس پر قربان ہے۔ وہ صحابہ جو سوال کرتے تھے اور ہمارے لیے راستے بنتے جاتے تھے، ہمارے لیے شریعت بنتی جاتی تھی۔ عرض کی یا رسول اللہ آنکھیں نہیں ہیں، کرم فرمائیں، رب کی بارگاہ میں آپ کہہ دیں اللہ تعالیٰ مجھے آنکھیں عطا فرما دے۔ سرکار نے فرمایا اگر صبر کر لے تو تیرے لیے بہتر ہے، نہیں تو میں دعا کر دیتا ہوں۔ عرض کی یا رسول اللہ نہ، صبر نہیں ہوتا۔ اب یہاں پر ممکن ہے کہ آپ کے دل میں آئے کہ یار سرکار نے کہا صبر کر لے، صبر کر لینا چاہیے تھا، لیکن صحابی کی اپنی بھی سنیں نا، کیوں صبر نہیں کر رہے؟ یا رسول اللہ آپ جیسا حسین چہرہ سامنے ہو اور آنکھیں نہ ہو مجھ سے گوارا نہیں ہوتا، یہ آنکھیں ہوں اور آپ کو دیکھو یا رسول اللہ۔ سرکار نے پھر الفاظ سکھائے اور میں پھر دعا کرو، یا اللہ میں تیری طرف محمد مصطفیٰ کا وسیلہ دیتا ہوں۔ سرکار نے خود الفاظ سکھائے، یہ بھی بڑی لمبی روایت ہے، دعا سکھائی۔ حضرت عثمان بن حنیف کہتے ہیں دعا سے پہلے میں نے دیکھا کہ وہ صحابی نبینا تھے، مصطفیٰ نے دعا فرمائی، اللہ نے انہیں آنکھیں عطا فرما دی تھی۔ یہ وسیلہ کوئی شرک نہیں ہے، بدعت نہیں ہے۔ ہمارے اعلیٰ حضرت تو فرماتے ہیں کہ کسی بھی دربار پر جاؤ نا، دربار پر جانے کے آداب یہ ہیں کہ 4 ہاتھ یا 22 قدم پیچھے ہٹ کر دعا مانگو اور رب سے دعا مانگو، اور یہ کہو یا اللہ ان پاک باز ہستیوں کے وسیلے سے ہمیں عطا فرما۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بزرگوں کے، اپنے صالحین کے وسیلے سے، اپنے برگزیدہ بندوں کے وسیلے سے ہماری ہر خواہشات کو، ہر تمنا کو پورا فرمائے، اور بالخصوص یہ جو ملکی صورتحال چل رہی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے ہمیں نجات عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔